گدھے سے انسان۔ میں نے لوگوں سے سوال رکھا ہے، اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا۔ پیارے بچوں، کسی گاؤں میں ایک کمہار رہتا تھا۔ اس کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور شفیق۔ اسماعیل عقل مند تھا جبکہ شفیق بے وقوف تھا۔ کمہار کے پاس ایک گدھا بھی تھا، وہ مٹی کے برتن بنا کر انہیں گدھے پہ لاد کر بیچنے جاتا، اس سے اس کے گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بیٹے جوان ہو گئے۔ اس کا بڑا بیٹا اس کے ساتھ مٹی کے برتن بنواتا اور ساتھ شہر بیچنے بھی جاتا۔ وہ پرائمری تک پڑھا ہوا تھا جبکہ شفیق بہت نالائق تھا، وہ ان پڑھ ہی رہا۔ کمہار کی بیوی انتقال کر گئی تو اس کی بہن جو کہ شادی شدہ تھی، اس کا نام جیرو مائی تھا، وہ آ کر کھانا بنا کر ان کو دیتی۔ جیرو مائی نے اپنے بھائی کو مشورہ دیا کہ بھائی اب ان دونوں کی شادیاں کر دو تاکہ ان کو اپنی اپنی ذمہ داری کا ٹائم سے احساس پیدا ہو جائے۔ کمہار نے دونوں بیٹوں کی شادیاں کر دی۔ اب خرچے بڑھ گئے اور کمہار بھی بیمار رہنے لگا تو انہوں نے مٹی کے برتنوں کے ساتھ سموسے اور آلو والے نان کی ریڑھی بھی لگا لی۔ ان کا کاروبار کافی چمک گیا۔ کچھ عرصہ بعد کمہار کا انتقال ہو گیا اور گھر کی ساری ذمہ داری اسماعیل پر آ گئی، کیونکہ شفیق تو ٹک کر کام کرتا نہیں تھا۔ اسماعیل بال بچوں والا ہو گیا تو اس کی بیوی نے کہا، ایسے کب تک گزارا ہوگا؟ شفیق کو کہہ دیں کام کرے، نہیں تو ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں، اس کی عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ چنانچہ اسماعیل اپنے بچوں کے ساتھ اپنے سسرال چلا گیا اور محنت مزدوری کرنے لگا۔ ادھر شفیق کے پاس جو جمع پونجی تھی وہ ختم ہو رہی تھی، اس نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دی۔ ایک دن اس کی بیوی نے کہا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچا سوائے اس گدھے کے، اور ہماری تو اولاد بھی نہیں جو ہمیں کما کر کھلائے۔ اب تو بھائی اسماعیل بھی نہیں، میں نے لوگوں سے سن رکھا ہے اگر گدھے کو پڑھایا لکھایا جائے تو وہ انسان بن جائے گا اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا۔ شفیق یہ سن کر بہت خوش ہوا، کہنے لگا، اب تم نے عقل کی بات کی ہے، سیدھی میرے دل کو لگی ہے، میں آج ہی ماسٹر خالد صاحب کے پاس جاؤں گا، گدھے کو لے کر میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کی بیوی بولی، چل پھر گدھے کا بستہ تیار کر اور اسے اسکول چھوڑ کر آئے۔ انہوں نے گدھے کے گلے میں کپڑے کا بستہ لٹکا دیا اور سکول کی طرف چل پڑے۔ اس کی پھوپھو جی دوان کے پیچھے بھاگی کہ یہ گدھے کو سکول کیوں لے جا رہے ہیں۔ دونوں بے وقوف، جو کوئی بھی ان کو دیکھ رہا سب ہنس رہے۔ جمیلہ اور نسیمہ جو لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھیں، محنت کش عورتیں تھیں، وہ بھی گدھے کے گلے میں لٹکتا بستہ دیکھ کر کھل کھلا کر ہنس دے۔ دونوں میاں بیوی گدھے کو لے کر سکول کے گیٹ پر پہنچ گئے۔ گدھا آگے اتنے بچے دیکھ کر سکول کے گیٹ پر راگ گیا۔ دونوں میاں بیوی اس کو دھکیل کر اندر لے آئے۔ بچوں نے گدھے کے گلے میں بستہ دیکھا تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پھر وہ ماسٹر خالد کے پاس پہنچ گئے۔ ماسٹر خالد بولے، ہاں بھائی شفیق کیسے آنا ہوا؟ شفیق بولا، ماسٹر صاحب اب ہمارے گدھے کو پڑھا لکھا کر انسان بنا دیں تاکہ یہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بن سکے۔ ماسٹر خالد صاحب ہوشیار آدمی تھے اور ان دونوں بیوقوفوں کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ماسٹر خالد کہنے لگے، کیوں نہیں، لیکن اس کی فیس لگے گی۔ ویسے تو ہماری فیس زیادہ ہے لیکن اب پورے سال کی صرف 5,000 روپے دے دیں۔ 5,000 کا سوان کر دونوں کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ ماسٹر صاحب نے کہا، کوئی جلدی نہیں، 1-2 دن تک دے جانا۔ پھر وہ دونوں گدھے کو وہیں چھوڑ کر گھر آ گئے۔ ان کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی، انہوں نے اپنی ریڑھی بیچ کر ماسٹر صاحب کو فیس ادا کر دی اور پھر خوشی خوشی گھر آ گئے۔ 2 سال گزر گئے۔ پھر شفیق نے سوچا، اب تو میرا گدھا انسان بن گیا ہوگا، اب ہم اسے گھر لے آتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے گدھے کو لینے سکول چلے گئے اور ماسٹر صاحب سے پوچھا کہ ہمارا گدھا انسان بن گیا کہ نہیں؟ کیوں نہیں، اب تمہارا گدھا پولیس انسپکٹر بن گیا ہے، مگر یہ کام میں نے بڑی محنت سے کیا ہے، اس کا میں نے نام شامو رکھ دیا تھا۔ تم دونوں فلاں فلاں تھانے چلے جاؤ، وہاں شامو انسپکٹر ہے۔ دونوں بہت خوش ہوئے، وہ دونوں انسپکٹر سے ملنے چل پڑے۔ ساتھ انہوں نے گدھے کے گلے کی رسی اور پیٹھ کی گدی بھی لے لی۔ تھانے پہنچ کر شفیق کمہار نے ایک سپاہی سے انسپکٹر شامو کا پوچھا تو اس نے سامنے اشارہ کر دیا۔ شفیق نے دیکھا کہ وہ دھوپ میں کرسی ڈالے بیٹھا ہوا ہے۔ دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اس سے تھوڑی دور اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گئے۔ خوشی سے اس کو دیکھنے لگے کہ یہ ہمیں پہچان لے گا۔ انسپکٹر نے ان کی طرف ایک نگاہ دیکھا اور دوسری طرف نظر پھیر لی۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا تو شفیق گدھے کی رسی نکال کر اس کے سامنے لہرانے لگا۔ اس کی بیوی نے گدھے کی پیٹھ کی گدی نکالی اور وہ بھی لہرانے لگی کہ شاید اس طرح ان کا گدھا بیٹا ان کو پہچان لے۔
इंस्पेक्टर शामू परेशान होकर सोचने लगा कि ये दोनों पागलों की तरह हरकतें क्यों कर रहे हैं। इसने इन दोनों को अपने पास बुलाया, फिर पूछा कि क्या बात है, तुम दोनों ये हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो शफीक कहने लगा, क्यों बेटा जी, तुमने हम दोनों को पहचाना नहीं भाई, तुम पहले गधे होते थे, फिर हमने तुमको स्कूल दाखिल करवा दिया, इस तरह तुम इंसान बन गए, अब हमें पहचानते ही नहीं हो, सारी बात बताओ शुरू से। इंस्पेक्टर कहने लगा। तो शफीक ने सारी बात बता दी। इंस्पेक्टर कहने लगा, तुम मुझे मास्टर खालिद के पास ले चलूं। तो शफीक और उसकी बीवी इसको मास्टर खालिद के पास ले आए। इंस्पेक्टर कहने लगा, ये दोनों तो बहुत मासूम और सीधे साधे हैं, अपने उनको ज्यादा बेवकूफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फिर शफीक से कहने लगे, देखें अगर इंसान न पढ़ें तो गधों जैसे बेवकूफ बन जाते हैं, मगर गधे कभी इंसान नहीं बन सकते। अब का गधा इस मास्टर साहिब के पास है। मास्टर साहिब बहुत शर्मिंदा हुए और शफीक कुम्हार से मुआफी मांगी और 5,000 फीस वाले भी वापस कर दिए। फिर इंस्पेक्टर शामू उनको अपने घर ले गया और उनका बेटा बन के उनकी कफालत करने लगा।